صحابی کی 2 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ ایک نہیں ناک میں دم کر رکھا ہو. لیکن ایک کچھ لوگ بول نہیں رہے ڈر کے مارے. ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی. اب وہ صحابی کی بیوی، حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں. خوشبو لگاتی تھی کیوں؟ اس لیے ان کے شوہر کے پاس سے بھی خوشبو آتی تھی، مگر اچھی سے اچھی خوشبو لگائی. جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو ہیج رہ جاتی تھی، شوہر کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی. کچھ دن گزر گئے، دونوں بیویاں پریشان تھی، ہمارے سرتاج کون سی خوشبو لگاتے ہیں. ایک دن شوہر اپنی دونوں بیویوں سے کہنے لگے، او میری دونوں بیویوں، آج میرا دل بہت خوش ہے، آج جو مجھ سے مانگنا چاہتی ہو وہ مانگ لو. دونوں بیویاں بولی، سرتاج مانگنا نہیں ہے، ایک بات دل میں بڑے دنوں سے گزر رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، وہ پوچھنا لیکن سچ بتانا. کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں بیویاں کہنے لگی، او میرے سرتاج یہ بتاؤ آپ خوشبو کون سی لگاتے ہو اور کہاں رکھتے ہو، کہاں سے لاتے ہو. جب اتنا سنا تو 2 کہنے لگے، او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ابھی تک خوشبو لگائی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب تو دونوں چکر میں خوشبو بھی آتی ہے اور لگائی نہیں، اور بیوی ویسے ہی جلدی نہیں مانتی ہے، وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، سمجھ رہے. اور ادھر کہاں خوشبو نہیں لگاتے، کہاں نہیں لگاتے، تو دونوں چکر میں پھر آتی کہاں سے ذرا یہ بتا دو. تو شوہر کہنے لگے، او میری بیویوں پریشان مت ہو، آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں، خوشبو کا راز بتا دوں. دونوں بیویاں بیٹھ گئی. شوہر کہنے لگے، او میری بیویوں، شادی سے پہلے مجھے کھجلی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی بولو؟ کھجلی دیکھیے، جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ارے سبھی جانتے کھجلی کو. کہا کھجلی ہو گئی تھی. کہا کھجلی؟ کہا جی پھر؟ کہا میں دوا کراتے کراتے پریشان، دوا اثر نہیں کر رہی تھی، میں پریشان تھا، گرمی کے دن تھے مگر مجھے نبی کی یاد آ گئی. وہ صحابی کہنے لگے، گرمی کے دنوں میں کھجاتے کھجاتے میں نے خون نکال لیا، مگر جب نبی کی یاد آئی میں گھر سے اٹھا سیدھا نبی کے گھر چلا گیا. میرے نبی چمڑے کے گدے پر آرام فرما رہے تھے، گدے میں روئی وغیرہ نہیں تھی بلکہ کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی. میرے نبی کو پسینہ آ رہا تھا. یہ صحابی کہنے لگے، آ میری بیویوں، میں نبی کے پاؤں دبانے لگا. نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، میرا چہرہ دیکھا سمجھ گئے. آقا کہنے لگے، کیا بات ہے یار، کیا وقت ہوگا. میرے نبی مسکرا کے بولے، میاں کیا بات ہے، ارے بولو آج بے ٹائم کیوں، پاؤں کیوں دب رہا ہے اتنی محنت. کہنے لگے، آقا پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان. نبی نے فرمایا، کیا پریشانی؟ اور صحابہ کا یہ ایمان تھا،
انہیں جو بھی ملا وہ کہاں سے ملا؟ نبی کی چوکھٹ سے. جس کی ترجمانی اعلی حضرت نے یوں فرمائی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ صحابی کہنے لگے آقا میں بہت پریشان ہوں. نبی بولے کیا بات ہے؟ دونوں بیویاں سن رہی ہیں اور یہ صحابی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنو میری بیویوں، میں نے نبی سے کہا آقا سونے آقا پیارے آقا بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشان ہو؟ کہا آقا بہت پریشان ہوں، سر میں درد پاؤں میں درد. نہیں آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے. نبی نے فرمایا اس کی دعا کرا، اس کی دوا کرا لو. وہ کہنے لگے آقا دوا بہت کرائی مگر ٹھیک نہیں ہوا. اب آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے غلام ذرا ہاتھ آگے کو بڑھا. وہ صحابی نے ہاتھ بڑھائے، نبی نے پسینہ لیا ان صحابی کے ہاتھوں پہ ڈال دیا، اور جیسے ہی ہاتھوں پہ ڈالا اور میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام اب پسینے کو لگا لو اور گھر جا کر کے اپنے جسم پہ لگا لینا. وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں او میری بیویوں میں نے پسینہ اس رات میں لگایا، میری کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کا کھجلی آج تک نہیں گئی، کھجلی چلی گئی خوشبو آج تک نہیں گئی. تبھی تو سید صاحب نے کہا مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں، سب لوگ کہیں گے میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دے. پسینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. انہی آقا کے روزے کی زیارت کے لیے مولانا محمد ابرار صاحب تشریف لے جا. بے شک اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے. آمین. ابھی کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا، اللہ آپ سب کو بھی یہ دن نصیب فرمائے. میری بہنیں بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں مگر سن ایک بات اور یاد آ گئی. سبحان اللہ. اگر اجازت ہے تو بتا دو. جی. ایک صحابی کی بیوی اور وہ بھی انصاری برادری کی،
اچھا انصاری لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ہمارا ذکر بھی آ گیا. یہ انصاری کوئی نہیں. اچھا ٹھیک. اگر جہاں جہاں سنیں گے سوچیں گے یار ہمارا بھی ذکر آ گیا. وہ انصاری جنہوں نے نبی کی مدد فرمائی تو ان کو انصار بولتے ہیں. سب نبی کی بارگاہ میں نا تحفے لے کے جا رہے تھے. تو وہ خاتون نے سوچا میں نبی کی بارگاہ میں تحفہ لے کے کیا جاؤں. سب تو روپیے پیسے کپڑے لتے سب دیتے, میں کیا لے کے جاؤں. اس نے دل میں ٹھان لیا اور وہ کپڑا بنا کرتی تھی. اس خاتون نے ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہاں کی حدیث ہے بولو؟ ترمذی شریف کی. وہ خاتون روزانہ چادر بنتی ہے, پہلے غسل کرتی ہے, پھر خوشبو لگاتی, 2 رکعت نماز پڑھتی, اور ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیتی تھی. وہ چادر اس نے تیار کر لی میرے نبی کا نام لے کر کے, اور اس نے طے بنا کر کے رکھ لی. 3 دن گھر میں برکت کے لیے اس چادر کو رکھا جس میں ہر تاگا میرے نبی کے نام سے لیا گیا ہو. کبھی اس نے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا. جب بھی بلتی تھی تو وضو بنا کر کے بلتی تھی. اب میرے آقا کی بارگاہ میں چلی گئی, کہنے لگی آقا میں یہ تحفہ لے کر کے آئی ہوں, اے آقا اس کو قبول فرما لے. میرے آقا اس کو لے لیجئے, قبول فرما لیجئے. میرے نبی نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو وہ چادر نکلی, کپڑا نکلا. نبی نے اس کی طرف کو دیکھا, یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آقا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے. اے آقا بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا, آپ کا نام لے کر کے بنا ہے. اے آقا اس کو قبول فرما لیجئے. میرے نبی نے اس کو قبول کر لیا. وہ کہنے لگی آقا میری ایک تمنا اور ہے, آپ اس کو پہن لیں. کیا تمنا ہے؟ قاری فرمان صاحب کیا تمنا بولو؟ اس کو زیب تن فرما لیں, پہن لیں. حدیث میں آتا میرے نبی نے اس کا امامہ شریف نہیں بنایا, اس کا رومال نہیں, اس کا جبہ نہیں. میرے نبی نے اس کو تہمند کی جگہ باندھا, لنگی کی جگہ. یار کیا عورت تھی. اللہ کتنا نبی پہ درود پڑا کرتی. آج کی میری بہن اللہ معاف فرمائے, قرآن بندھا ہوا نا حضرت, گھر میں رکھا لپٹا ہوا, 8 دن تک کھول کے نہیں دیکھے گی. اس کے جزدان پہ دھول چڑھ رہی, اور موبائل کے روزانہ کپڑے اتارو پھونکے مار کے پتلا کر دیا موبائل, اتنا رگڑ رہی. اچھا بولو ہے کیسے نہیں, اتنا قرآن نہیں کھولتی. ایک ٹائم پہ قرآن پہ کو بھاگتی ہے, بڑی نیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. بتاؤں کون بھاگتی ہے؟ جب میاں بی بی کی لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا تو کہتی ہے اٹھاؤں قرآن کھاؤں قسم. اچھا تیرے قسم کھانے کو قرآن اترا ہے, ذرا سوچو. مگر وہ خاتون نبی کی بارگاہ میں لے کر چادر گئی, کہنے لگی آقا اسے منع مت کرنا. اور میرے نبی منع نہیں فرماتے تھے, کیونکہ اعلی حضرت نے ترجمانی اسی کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, اللہ ذرا دیکھو تو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
تیرا۔ وہ کہنے لگی آقا اس کو قبول فرما لیں، اپنا پیار دیکھنا، اپنا عشق دیکھنا۔ انہوں نے 22 سال تقریباً کم و بیش مراد آباد۔ دیکھو کتنی پیاری بچی، کتنا شاندار طریقے سے کا دوپٹہ اڑایا۔ جب ماں اچھی ہوتی ہے نا، جب اجے گن کے کیا کر رہا ادھار تھوڑی آ رہے ہیں، ایک ہی مرتبہ میں دے دو چلے جاؤ۔ تو جب پیڑ اچھا ہوتا ہے، درخت اچھا ہوتا ہے نا، تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی بچی ہو، کتنے پیارے انداز میں، چھوٹی سی بچی ہے، نہیں بھی دوپٹہ اڑ سکتی، چھوٹی ہے بالکل، مگر ہاں اب وہ کنی کی بھی ہو، بہت پیارے انداز میں ان پہ اتو نہیں، اس بچی کی ماں پہ زیادہ جاتا ہے، اس بچی کی ماں پہ۔ اور بعض ایسی ہے اللہ ماں فرمائے 16 سال کی ہو گئی اور وہ وہ کیا اس کو کیا بولتے ہیں، پینٹ کی طرح کیا ہوتا ہے، لور کیا بولتے ہیں اس کو، لوور بولتے ہیں، ٹاؤزر۔ ارے مجھے اتنے نام بھی یاد ہے، کیا بولتے ہیں اس کو آپ بتاؤ؟ ٹاؤزر ہے، ٹاؤزر اور بنیان اور بال پھیلا گیا تھا، گھوم رہے بے سونٹ کا ہاتھی، اور اماں کو کوئی ہوش نہیں، بےہودی اماں کو۔ یہ تو بات پتہ نہیں کس مستی میں یہ اماں، اسے کوئی پتہ نہیں۔ خاری صاحب قبلہ چلو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس طرف مت لے جاؤ، میں تھوڑا سنا دوں۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی، نبی نے قبول کر لی، آقا اس کو استعمال کر لیں۔ میرے نبی نے لنگی کی جگہ باندھ لیا، سارے صحابہ نے دیکھا ایک خاتون لے کے آئی ہے، اس چادر کی بات سب میں اڑ گئی۔ مگر 2-4 دن کے بعد میرے نبی وہی لنگی باندھ کے باہر نکلے، ایک گاؤں کا رہنے والا، دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آئے، آقا کی لنگی کو دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے آقا چادر تو بڑی پیاری ہے، آقا مجھے دے دو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مانگا بھی تو کیا مانگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ 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 واہ، پیچھے والوں بول دو ذرا دل خوش ہو جائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ذرا پیار سے سبحان کون دیتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب لوگ بول رہے ہیں ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اب بات یہ چل رہی تھی، وہ گاؤں کا رہنے والے صحابی کہنے لگے آقا یہ لنگی مجھے دے دیجئے، آقا مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، آقا نے منع نہیں فرمایا۔ آقا کہنے لگے تمہیں یہ لنگی دے دی جائے گی، چلو 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 میرے ساتھ میں چلو۔ اب آگے آگے آقا ہیں، پیچھے پیچھے غلام ہیں، رکھے گئے۔ میرے نبی حجرے میں داخل ہوئے، وہ
اس کی تہ بنائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس نے اس لنگی کو چوما، سینے سے لگایا، جھومتا ہوا چلا گیا، کبھی آنکھوں سے لگائے کبھی سر پہ لگائے، کیونکہ وہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا تھا، تب بھی نبی نے دے دیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الاعمال ملحد النظار سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، کیا بولے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ میرے بیٹا تم نے یہ کبوتر ہے باز ہے؟ چلو، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب وہ صحابی لے کے جا رہے، مستی میں جھومتے چلے جا رہے۔ ارے تم بھی تمنا کر رہے ہو نہیں جانے کی سرکار کے روزے میں؟ بولے انشاءاللہ، نیت کر لو نیت۔ ایک مرتبہ نا دو شرابی یہی بات چل رہی تھی، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے چل یار کعبے چل رہا ہے۔ دونوں شرابی اب گلے میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی دور چلے، نالی میں پڑاک سے گر گئے، رات بھر پڑے رہے، کیڑے ناک کی سروس کر کر کے باہر نکل آئے۔ اب ایک کا ہلکا سا نشہ اترا، ہاتھ ہلا کے بولا اٹھیے رے، کہیں ہم لوگ کعبے سے آگے تو نہیں نکل گئے؟ ایسے بھی لوگ حد ہو گئی۔ اگر عشق اچھا ہوگا تو انشاءاللہ سرکار بلائیں گے۔ کوئی بھی قاری صاحب قبلہ دولت کی بنا پہ نہیں جاتا، روپیوں کی بنا پہ نہیں جاتا، حضرت پیسوں کی بنا پہ نہیں جاتا۔ کون جاتا؟ جس کو سرکار بلاتے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ذرا پیار سے بولو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنا کیا ہے بتا دوں آپ کی سب کی طرف سے؟ جی اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر، کیا چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تو یار مجمع سے نعرہ لگ جانا چاہیے تھا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، دیکھو کس کے نعرہ یاد ہے۔ سب لوگ مت اٹھیو، صرف جس کے یاد ہو وہی ایک اٹھے گا۔
اس آس پہ جیتے ہیں اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جی جن کا بھری دنیا جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے، بے شک سبحان اللہ۔ آج تو میں شاعروں کا کام کر رہی ہوں، اللہ برکت دے۔ او صحابی رسول، اللہ برکت عطا فرمائے، وہ صحابی رسول، ارے امام صاحب تم تو رکھ لیتے ہیں، او صحابی رسول چادر لگائے ہوئے اور جا رہے ہیں جھومتے ہوئے، کچھ صحابہ کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا بھائی جان، یہ بھائی جان میرا اردو کا لفظ ہے کہ سوچو وہ اردو بول لیتے، وہ تو اخل کریم بولیں گے، کہاں سے لا رہے ہو یہ چادر؟ اب بولے دوں گا نہیں، بولے یہ بتاؤ یہ چادر کہاں سے لائے؟ بچیوں بیٹا بات مت کرو، یہ چادر کہاں سے لائے؟ وہ کہنے لگے میں نبی کی یہ چادر لے کے آیا ہوں۔ اب وہ صحابی جنہوں نے کہا دیکھا تھا، انہوں نے کہا تم نبی کی یہ چادر لے کر کے کیوں آئے ہو، ذرا بتاؤ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے ہوئی، تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے ہوئی، تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا استعمال کرو؟ بولو اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تم غلام ہو اور نبی آقا ہے، تو تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو؟ مگر پیارو ذرا سنو ان صحابی رسول کا جواب سنو، تم بھی غلام ہو، اپنا جواب دیکھ لینا، ذرا ان کا پیار دیکھو۔ وہ کہنے لگے او میرے بھائی ذرا میرا ہاتھ چھوڑو، میں بتاتا ہوں میں نے نبی سے یہ چادر مانگی ہے۔ کہا چادر کیوں مانگی ہے؟ تمہارے اندر جرت ہمت طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے سنو تو میں نے اس لیے یہ مانگی ہے، میرے اندر جرت اتنی نہیں، ہمت اتنی نہیں، طاقت اتنی نہیں کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو۔ تو پھر کیوں مانگی ہے؟ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں میرا کفن ہو تو آقا کی لنگی کا کفن ہو، اور قبر میں جاؤں تو جنازہ میرا ہو اور کفن آقا کی لنگی کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشیر چشم نور کے۔ اب تو بولی دو پیار سے سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشیر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشیر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت
رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کیا بات کہی تھی یہ کہا تھا کوئی پیسوں کی بنا پر نہیں جاتا جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی جاتا ایک غریب کی کہانی اگر اجازت ہو تو سنا دوں واہ واہ سبحان اللہ حج کا موقع تھا اور غریب نوکری کرتا تھا سیٹ کے یہاں اس کا نام بھی ابرار تھا خدا بخش لائبریری میں ایک کاپی کی شکل میں یہ واقعہ اب بھی لکھا ہوا اب وہ اس کے ماں باپ بھی بچپنے میں ختم شادی ہو گئی مگر بیچارہ رات کو روتا تھا اور دعائیں کرتا تھا آقا مجھے بلا لو بلا لو بلا لو مگر جب جیب میں دیکھتا تھا 1 روپیہ بھی نہیں تو بیچارہ ٹوٹی پھٹی دیواریں دیکھ کے رو دیا کرتا تھا سوچتا تھا جیب میں کوڑی نہیں مدینہ کیسے جاؤں گا مدینہ کیسے جاؤں گا حج کا وقت آیا تو سیٹ اور سٹانی دونوں حج کو جا رہے تھے اسے بھی یاد آ گئی رونے لگا آنکھیں لال ہو گئی روتا ہوا گھر آ گیا بی بی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنے آنچل دوپٹے سے آنسو پوچھ دیے اور کہنے لگی او میرے سرتاج کیا بات ہے کیا پریشانی ہے بولو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں کوئی پریشانی نہیں بی بی نے کہا میں تمہارے غم میں شریک ہوں تمہاری خوشی میں شریک ہوں میں تمہاری زندگی تم میری زندگی مجھ سے مت چھپاؤ ذرا بتا دو بی بی سے وہ کہنے لگا او میری بی بی مجھے نبی کی یاد آ گئی حج کے دن ہے میرے سیٹ اور سٹانی دونوں جا رہے ہیں مگر مجھے اپنی غریبی اور چھپر دیکھ کے یاد آ گیا میں تو جا ہی نہیں سکتا بی بی نے تسلی دی بی بی کہنے لگی او میرے سردار میں نے پڑھا ہے اگر کوئی حج کو جاتا تو روپیوں کی بنا پر نہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی جاتا ہے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ وہ کہنے لگا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہاں یار بی بی ہو تو ایسی اور آج کی بی بی اگر کوئی ایسا آدمی خواہش کر لے تو 2 لات ایسی لات مارتی اور کہتی یہ منہ مسور کی دال جیب میں کوڑی نہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے اتنی لعنتیں دیتی زندگی میں کبھی تم کہتے نہیں مگر سب کی بیوی ایسی نہیں ہوتی اب وہ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج چلو ہاتھ دھو لو کھانا کھا لو اللہ اس نے ہاتھ دھلائے کھانا کھلا دیا اور نماز کے بعد شوہر سو گیا بی بی سر دباتی رہی جب شوہر سو گیا اب بی بی وضو بنا کر کے مصلی پر آ گئی واہ 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 سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھ کر روزانہ دعائیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میں 2 دن بھوکی رہی مگر میں نے
تجھ سے شکایت نہیں کی، تیرا شکر ادا کیا۔ اے اللہ میں غربت میں رہی مگر شکر ادا کیا، آج میں تجھ سے اپنا دوپٹہ پھیلا کے مانگتی ہوں، اے اللہ میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے، میرے شوہر کو بلا لے۔ رات بھر وہ شوہر کے لیے روتی رہی، اللہ اللہ پریشان تھی، رات بھر دعائیں کرتی رہی۔ ادھر فجر کی اذان ہو گئی، جلدی سے اٹھی، آنسو پوچھے، شوہر کو جگا دیا۔ او میرے سرتاج، مسجد سے بلاوا گیا، چلو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بی بی کی دعا قبول ہو گئی۔ واہ 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 واہ۔ اب ہوا کیا؟ آج کی بی بی ایسی ہے جو پوری رات دعائیں کرتی رہے، بلکہ معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوگی بولی یا اللہ، یا تو انہیں اٹھا لے یا پھر مجھے ہی اٹھا لے، یا تو میں ان کا منہ نہیں دیکھوں یا یہی میرا منہ نہ دے، مطلب یا تو یہی فنش یا آئی ایم فنش، یہی تو مطلب ہے اس کا، یا تو یہ خلاص یا میں خلاص۔ ایک شوہر بھی بیچارے پریشان ہو گئے تھے تو وہ بھی بددعا دے رہے تھے، بولے اللہ، مگر بی بی تگڑی تھی تو بولے ڈرتے بہت تھے، بولے یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر، یہ کہنے والے تھے یا پھر اسے، بی بی ادھر سے آنکھیں نکال کے بولے یا پھر، بولے مجھے ہی اٹھا لے۔ دوبارہ بھی ڈر کے مارے بولے سمجھ رہے امام صاحب تمہاری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اچھا چلو اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، سمجھے؟ وہ بولی یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے، بولا یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر، بی بی بولی یا پھر، بولا پھر بھی مجھے ہی اٹھا لے۔ لیکن ذرا سنو میں جو بتا رہا تھا، وہ بی بی رات بھر روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کو بلا لے، شوہر کو بلا لے۔ صبح ہو گئی، اذان ہو گئی، بی بی نے گھر میں نماز پڑھی۔ یار بی بی نمازی تھی، اور آج کے دور میں تو بعض اتنی بڑی سنیچر ہے، 8 دن نہیں نہاتی، صحیح بتا رہے، اتنی گندی اتنی سنیچر ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے، موبائل روزانہ رپٹائے گی۔ پہلے کی عورتیں، ان سے پوچھو بزرگوں سے، کتنی نمازیں پڑھتی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی ایک ٹائم کی نماز، کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ جی سب کے بچے، اگر نماز پڑھو تو، مگر بعض آدمی بھی اتنا بڑا سنیچر ہے، جمعے کوئی نہاتا، یہ سنیچر گئی نا جمعے کوئی، اور چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے، حضرت اتنا بڑا مفتی بنتا، یہ اتنے فتوے یاد ہے اس کے، اتنے فتوے اٹکائے پڑا امام صاحب کو، جہاں دیکھو ایک بوڑھا تھا، بوڑھا راجپور ہے نا، ایک بوڑھا تھا، وہاں 10 اماموں کو نکلوا چکا، 11ویں کا بیگ بندھا ہوا رکھا تھا۔ میں موٹر سائیکل سے تھا، اس وقت موٹر سائیکل تھی میرے پاس، اب میں نے ترقی کر لی تو کار آ گئی ہے، بہرحال اللہ برکت فرمائے آپ کو میرے، تو موٹر سائیکل تھی، انہوں نے فون کیا، ارے میں نے کہا یار 15 منٹ میں پہنچنے والا ہوں راجپور پروگرام میں، بولے حضرت روک لو، مسئلہ بتا دو، میرا جو ہے نا بیگ بندھا رکھا ہے۔ اچھا میں نے روکی، میں نے کہا بتا، بولے حضرت ایک بڈھا مسئلہ پوچھتا اور وہ بتا نہیں ہے اور بس خلاص۔ میں نے کہا کیا پوچھتا ہے؟ بولو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اندازہ کتنا بڑا کم بخت ہے، تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھو کہ شیطان تیرا خالو ہے یا ماموں، جب پورے گاؤں کو تو بریانی پکا کے کھلائے گا؟ پھر میں نے انہیں مسئلہ بتایا، مسئلے یاد ہونا چاہیے، جلالین شریف کے حوالے سے مسئلہ بتایا، میں نے کہا کہ ختنہ جو ہے وہ سنت ابراہیم ہے، اور یہ انسان کا خاصہ ہے، اور شیطان انسان میں سے نہیں ہے، جنات میں سے، تو اسے تو ختنہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کی ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں آدمی کی نشانی، تو وہ رانے ملاتا پھر اس کی ذریت پیدا ہوتا۔ بہرحال وہ اس کو مسئلہ میں نے پورا بتا دیا، تو اس سے یہ پوچھو اس بوڑھے سے
یہ تو پوچھ کے اماموں کو جو نکلوا رہا تو کہاں جائے گا؟ صحیح بتا رہے ہوں، بات بہت خطرناک ہے، لیکن بات چل رہی تھی۔ ابو غریب کی بیوی رات بھر دعائیں کرتی رہی، صبح ہو گئی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، شوہر نے نماز پڑھنے گیا، بیوی نے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی۔ جب آیا تو بیچاری نے ناشتہ تیار کر دیا، ٹوٹے پھوٹے غریبوں کا ناشتہ ہی کیا ہوگا، جو بھی تھا وہ کر دیا، کرا دیا، اور کہنے لگی میرے سرتاج اب مت رونا، پریشان مت ہونا، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تمہیں ضرور بلائے گا۔ وہ کہنے لگا ہاں میری بیوی ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ جب چلا تو دروازے تک بیوی آئی، جہاں تک دکھا دیکھتی رہی، جب چلا گیا دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے شوہر کو بلا لے، اللہ اللہ۔ جب واپس آئی گھر میں تو رات اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، کھانا یاد نہیں آیا، ناشتہ یاد نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہیں۔ فاطمہ نے کہا اگر کوئی بیوی، میری بہن سن لے، اگر کوئی بیوی سورۃ نور اور سورۃ طٰہٰ پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ایسی ہوگی جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اب ذرا سنو، اس نے کھانا نہیں لیا، وضو بنا کر کے اب وہ بیوی قرآن کھول کے سورہ نور سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اٹھا کے اس نے رکھا، قرآن ابھی کھلا تھا، دعا مانگنے لگی، گھر میں کوئی نہیں تھا، بیچاری کھڑے ہو کے دعا مانگ رہی ہے، اتنا روئی دل پہ لوڈ لے گئی، اسے چکر آ گیا۔ اس غریب بچی نے رات بھر کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، چکر آ گیا، آنکھوں نیچے اندھیرا آیا، جیسے ہی چکر آیا یہ غریب لڑکی گری، اس کا سر برابر میں پتھر پڑا تھا، اس میں لگ گیا، سر پھٹ گیا، خون نکل کے بہنے لگا، اور یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اللہ، کوئی اتنا بھی نہیں تھا جو آدھا چمچ پانی پلا دے۔ بیچاری کے سر سے کبھی دوپٹہ نہ اترا، مگر اب اسے دوپٹے کا ہوش نہیں، بے ہوش پڑی ہے، قرآن کھلا ہے، خون نکل کے بے بے کے جم گیا۔ ادھر شوہر وہاں پہ پہنچ گیا سیٹھ کے یہاں، اور رات میں سیٹھ اور سٹانی میں مشورہ ہوا۔ سٹانی کہنے لگی اجی سنو، اپنے پاس لگیج زیادہ ہے، سامان زیادہ ہے، اگر یہ تم سے نہیں اٹھے گا مجھ سے بھی نہیں، ایک مزدور کر لیتے ہیں۔ وہ سیٹھ کہنے لگا سب سے اچھا مزدور اپنا ابرار ہے، اسی کو لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی ماشاءاللہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی۔ یہ بیوی کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں، بیوی کی دعائیں۔ اب بعض آدمی اتنا برا ہے حضرت، بہت ہی برا، کھڑے ہو کر کے آنگن میں گالیاں دیتا بیوی کو۔ حضرت وہ حضرت کہاں دیکھ رہے، وہ کھڑے ہو کر کے گالیاں بکتا، گالیاں۔ اب وہ بیوی رات بھر، ہاں دن ہے نا، دن بھر پڑی رہی، ادھر سیٹھ اور سٹانی میں مشورہ ہوا، ابرار کی تیاری شروع۔ دیکھیں نہیں اللہ نے کیسا راستہ نکالا۔ اب ابرار آئے، سیٹھ بولے ابرار، کہا جی حضور، کہا تم بھی حج کو